کلپ نمبر 1365۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 15 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو وہ جو عاد تھے، اس سے پہلے قوم عاد کا اجمالی طور پر ذکر ہوا اور اب یہاں سے ان کا حال اور انجام کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور شہ زور تھے، لیکن اس کے ساتھ ناحق تکبر بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ غافل ہیں اور ان لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ قوم عاد کا حال یہ تھا کہ وہ ہماری ان آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے جو ہم نے اپنے رسولوں علیہم السلام پر نازل فرمائیں، تو ہم نے ان پر ان کی شامت کے دنوں میں بارش کے بغیر انتہائی ٹھنڈی ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب چکھائیں، اور بے شک انہیں آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں ان کی کوئی بھی مدد نہ ہوگی۔ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں۔ یہاں آیت نمبر 16 میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زمانے کے اجزاء اپنی اصل حقیقت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہو اس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے اس کے حق میں منحوس ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ سعد یعنی مبارک نہیں، اور مسلمان عاصی کے لیے اس کا اسلام سعد ہے، طاعت بشرط قبول سعد ہے، معصیت بجائے خود نحس ہے۔ اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ترجمہ: ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو یہ الگ بات ہے، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترساں و تائب و کوشاں رہتا ہے، وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات مل گئیں۔ باقی کواکب یعنی ستاروں میں کوئی سعادت و نحوست نہیں، اگر ان کو خود مؤثر جانے مشرک ہے اور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے،
اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغو بات